سورۃ الاخلاص قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اور توحید باری تعالی اللہ کی توحید کے موضوع پر یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ اکیلی صورت قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ الاخلاص اس صورت کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص ترین اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید بیان کی گئی۔ سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اب اس آیت میں لفظ احد، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اکیلا اور یکتا، جس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہی تنہا کائنات کا مالک، وہی تنہا کائنات کا خالق، وہی مالک الملک اور وہی نظام عالم کا مدبر اور منتظم ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 2 اللہ الصمد، اللہ سب کا مرجع ہے۔ دوسری آیت میں لفظ صمد، اس لفظ کے لغوی معنی ایسی مضبوط چٹان کے ہیں جس کو سہارا بنا کر کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ اور بعد میں یہ لفظ صمد اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے اور جن سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے تھے، جن کے پاس لوگ پناہ لینے کے لیے جاتے تھے۔ اس طرح اس لفظ میں مضبوط سہارے اور مرجع کے معنی مستقل طور پر آ گئے، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کے پاس پناہ حاصل کی جائے۔ چنانچہ اللہ الصمد، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تمام مخلوقات کا مرجع اور مضبوط سہارا ہے۔ وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور باقی تمام مخلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اور تمام مخلوق کی زندگی اور ہر چیز کا وجود اسی کی بدولت ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر تقریباً 255 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالی حی القیوم ہے، یعنی خود زندہ ہے اور تمام مخلوق کو تھامے ہوئے ہے۔ باقی تمام مخلوقات کے ہر فرد کا وجود مستعار ہے، اور کائنات میں جو زندہ چیزیں ہیں ان کی زندگی بھی مستعار ہے۔ اب اس صورت کی آیت نمبر 3 لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ نقطہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الجن میں بھی واضح فرمایا ہے۔ فرمایا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی اختیار کی اور نہ کوئی اولاد۔ جبکہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ یہودیوں کے بعض فرقے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی کا بیٹا مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بیٹیاں بتاتے تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس آیت میں ایسے تمام عقائد، یعنی باطل عقائد جو ہیں، ان کی نفی کر دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اب اس آیت کی اس صورت کی آیت نمبر 4
ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے۔ اس آیت میں لفظ کفو کے معنی ہم سر کے ہیں، یعنی اس کا کوئی ہم سر نہیں۔ جو قدرت، علم، حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلہ اور ہم پایا ہو اس کو کفو کہتے ہیں، یعنی ہم سر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی ہم پلہ ہے اور نہ ہی کوئی برابری کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال مثیل کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔